السلام علیکم ناظرین، پروگرام گو کے در حقیقت کا یہ سلاٹ ہے، لیکن آپ ہمارے وقت میں دیکھ رہے ہوں گے کہ الیکشن 2024 کے حوالے سے ہم سب اس کی بخار میں مبتلا ہیں، اور اس وقت کل سے لے کر یعنی 8 فروری سے لے کر 9 فروری اور جب تک کہ مکمل نتائج نہیں آ جاتے اس وقت تک پوری قوم جو ہے وہ ایک بخار میں مبتلا رہے گی اور اس تجسس میں رہے گی کہ کس نے اکثریت حاصل کی۔ گو کہ ہم ایک ازیوم کرتے ہیں اور یقینی طور پر وہ وہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، متحدہ قومی موومنٹ یا JUI کے فضل الرحمان گروپ، یہ 4 بڑے گروپ ہیں جو کہ یقینی طور پر انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی۔ استحکام میں پارٹی کی جو پوزیشن ابھی مضبوط نہیں ہے، لیکن IPP کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے پیشن گوئیاں کی جا رہی تھیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے یا جماعت اسلامی کی طرف سے کوئی بہت زیادہ واضح کارکردگی نہیں آئی۔ ابھی تک جو تمام کی تمام صورتحال یہ ہے کہ تمام پولنگ جتنے بھی عمل کل ہوا پرامن طور پر ہوا، تھوڑے بہت واقعات ہوتے ہیں اور وہ ہر سال ہی ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ تھوڑے سے کم واقعات ہوئے، لیکن بہرحال ایک پرامن طور پر جو ہے کل پولنگ کا عمل جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ لیکن گزشتہ برس RTS بیٹھ گئی تھی اور اس دفعہ EMS بیٹھ گیا، کیونکہ انٹرنیٹ بند، موبائل فون بند، اور جبکہ سندھ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے اس واضح طور پر یہ احکامات بھی دیے تھے کہ انٹرنیٹ اور دیگر جو کمیونیکیشن کی جو سسٹمز ہیں اس کو بحال ہونا چاہیے، اور PTI نے بھی واضح طور پر یقین دہانی کرائی تھی کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بحال رہے گا، لیکن اب وہ کیسا نہیں ہوا۔ بہرحال ہم مزید اس پہ نہیں چلتے، اور آج چونکہ میرے ساتھ تاجر بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے سینئر اینکرز بھی بیٹھے ہیں، میرے ڈائریکٹر نیوز بھی بیٹھے ہیں، تو ہم وقت کو ضائع کیے بنا سب سے پہلے میں اپنے مہمان صاحب کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے سیدھے ہاتھ سے چلوں گا، تو سیدھے ہاتھ پہ میرے بیٹھے ہیں جانب جاوید صدیقی صاحب۔ جاوید صدیقی صاحب ہیں، یہ ہیں صدر ہیں آل کراچی تاجر اتحاد سندھ کے، مطلب یہ کہ صدر ہیں یہ، اور میرے دوسرے مہمان جو ہیں جناب فیصل حمید صاحب، یہ معاشی تجزیہ کار بھی ہیں اور NGO بھی چلاتے ہیں کراچی میں۔ میرے اگر لیفٹ ہینڈ پہ آتے ہیں تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، خبر کے اینکر پرسن ہیں، ہمارے ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں اور بہترین تجزیہ کار بھی ہیں سیاسی طور پہ۔ میرے اس کے برابر جو بیٹھی ہیں ڈاکٹر ثنا غوری، ابھی کچھ دیر قبل ہی آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا، اب آپ میرے پروگرام میں ان کے تجزیہ دیکھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ میرے جو سیدھے ہاتھ پہ مہمان ہیں، میرے لیفٹ ہینڈ پہ جو مہمان ہیں، وہ ایسا تجزیہ دیں کہ اب تک جتنے بھی الیکشن کے پروگرامز ہوئے ہیں اس میں تھوڑی سی انفرادیت رہے، مطلب کھڑکی توڑ کے کھڑکی توڑ کے بس صحیح، میں یہی چاہتا ہوں آج کل۔ تو میرا کہنا ہے کہ میں پہلے جو کوشش کروں کہ میں پہلے اپنے مہمان جو ہے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے جاوید صدیقی صاحب جو ہیں، جاوید صدیقی صاحب سے پوچھ لوں گا۔ جاوید صدیقی صاحب، گو کہ اس سے قبل جو ہے ایک بڑی خوشائند بات تھی کہ سیاسی جماعتوں نے تاجروں پہ اعتماد کیا تھا اور تاجروں کو ووٹ بھی مطلب کہ نامنیٹ بھی کیا، لیکن نتائج بڑے ہی منفی انداز میں نکلے، کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ بلال بھائی، اور بات یہ ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ دیکھیں بات یہ کہ نتائج، انسان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا، ٹھیک ہے، ہار جیت سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی دفعہ الیکشن میں تاجر آئے اور انہوں نے حصہ لیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ہار نہیں ہے بلکہ یہ ان کی جیت ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ۔ اور رہی بات، میں اپنی بات کو شیئر سے کہوں گا کہ سنا ہے کہ اس بار پھر سرکار بدلے گی، فرعونی سلطنت کا ایک کردار بدلے گا، جس قوم سے نہ ہو خود کو بدلنے کی عادت، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ یا آخری بار جملہ آپ کو صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں آتا ہوں سر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ووٹ دینا تھا ان لوگوں کو ووٹ ملے نہیں، کس کے ووٹ کہاں گئے یہ آپ مجھ سے بخوبی بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا لمبا ڈیلے کرنا یہ ایک سسپیکٹڈ بات ہے، عوام اس بات سے پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی ایک ڈیوریشن رکھا تھا کہ جی 24 آور یا 48 آورز کے تقریباً ابھی ہونے والے ہیں، مگر ابھی تک بھی بہت سے حلقوں کے نتائج نہیں آئے ہیں، بالکل۔ تو اس کو کیا سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ جناب عوام پریشان ہے، عوام بے حال ہے، اور بات صرف یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو آ ہی جائے گا۔ چند دنوں پہلے جو دوست دست و گریباں تھے، ایک دوسرے کے لیے مارنے اور مرنے کی بات کرتے تھے، اب مزہ یہ ہے کہ وہ خود حکومت میں بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ دعوتیں دیں گے، اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جو ہے وہ تجوریوں کے جو ہے منہ بھی کھلیں گے، اور میں کیا کہوں گا تو پھر بات بہت دور تک نکل جائے گی۔ لیکن تاجر کیوں ناکام ہوئے یہ بتائیے آپ۔ وہی بات نہیں، اگر آپ تاجر ناکام ہو گئے تو کیا وہ ناکام، وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہو، ٹھیک ہے۔ آج وہ ناکام ہوئے کل کامیاب ہو جائیں گے،
چلے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے. جی فیصل صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہی جو ہے وہ لوٹ جائیں گے. 8 فروری کا دن جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ ایز اے پاکستان ڈے رکھا، اور ایز اے میں نے اس کو رکھا کہ اس دن پاکستان جیت گیا. یہاں پہ جو پاکستانی عوام نکلی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا ہے، میں اس پاکستانی قوم کو جو ہے وہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ جس طریقے سے جو 5 سال گزرے اور جو سمجھے کہ بے انتہا عجیب عجیب قسم کے مشکل و پریشانیوں میں یہ اپنے قوم رہی، تو اس دن نکل کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان جیت گیا. کیونکہ 5 سال میں آپ کو ایک مرتبہ 9 گھنٹے ملتے ہیں، اور یہ 9 گھنٹے میں ثابت کر دیا پوری دنیا کے اوپر کہ پاکستان ایک تھا، پاکستان ایک ہے، اور تا قیامت تک پاکستان ایک رہے گا. اب آتے ہیں 5 بجے کی بات کی کہانی. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ 5 بجے کے بعد سے ٹل ابھی تک جب ہم بیٹھے ہیں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھنے کو ملا. 2018 میں بھی ہم نے وہی دیکھا تھا، 2013 میں ہم نے دیکھا تھا، وہی چیزیں دیکھتے چلے آ رہے تھے. ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو عزت دو. میں تو یہ چیز کہتا ہوں کہ جو ہم اپنے کہتے چلے آ رہے ہیں، علماؤں نے فتوے دیے اور بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں، ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ جو اپنے ووٹ کا جو یہ حق ہے، یہ مذہبی شرعی بھی حق ہے اور آئینی بھی ہے. اب اس کا جو ہے وہ پاس رکھنا ہے، یا اس کا جو ہے وہ اللہ نہ کرے اس کی ہمیں جو ہے وہ آپ اس کا ایک مذاق اڑانا ہے. چڑیا چگ گئی یہ کھیت. اب تو جنہوں نے ووٹ دینا تھا وہ تو دے دیا، وہ تو دے دیا، وہ تو ووٹ تبدیل ہوتے ہیں یا ووٹ اصلی حالت میں نظر آتے ہیں. اس پہ بات کریں آپ کے. سر بات یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. میں تو پتا ہے آپ کو عوام کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، اور میں یہی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ دیکھیں حکومت کوئی بھی آتی ہے وہ بیچاری اپنی حکومت بچانے کے چکروں میں لگ جاتی ہے. یہ پچھلے 1-1.5 سال جو کچھ ہوا آگے بھی مجھے وہی نظر آ رہا ہے. اب وہ 2 سال چلے، 2.5 سال چلے، وہ اس کے بعد پھر کہیں اور کوئی چیزیں ہو جائیں. 5 سال میں ایک ہی دفعہ الیکشن ہوں گے، لیکن حکومت کتنی آئیں گی وہ چلیں گی. فیر ہوئے سر میں تو اپنے حساب سے یہ کہتا ہوں کہ ہاں بھائی، میں نے جس کو ووٹ ڈالا، چاہے وہ جیتے چاہے وہ ہارے، میں نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا، پاکستان جو ہے وہ جیت گیا. میں اس کو اس حساب سے لے کے میں دیکھتا ہوں. مجھے یہ چیز کرنی ہے کہ حکومت کوئی بھی آئے، کیونکہ ہم نہیں کرنا ہے، ہم نہیں بھگتنا، اور ہم میرے خیال ہے کہ آپ دونوں حضرات نے جو اپنے تجزیہ کر دیا، میں تو اپنے تجزیہ کار سے پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ کل سے ہی مطلب کہ بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، آپ لائیو ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں، آپ کے پاس میرے پاس سے زیادہ معلومات بھی ہوں گی. کیا سمجھتے ہیں کہ فیئر الیکشن تھا؟ دیکھیں الیکشن کی حد تک جو ووٹنگ ہوئی وہ تو بالکل جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ان کے ووٹ بیلٹ باکس میں گئے، اور اس کے بعد کہاں غائب ہو گئے پتہ نہیں، سلسلہ شروع ہوا. اچھا کاؤنٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رات کے 3-3:30 بجے تک جو نتائج آ رہے تھے، کیونکہ وہ 10-15% تھے، لیکن قدرے مختلف تھے، جو ٹرینڈز چل رہے تھے اور جو تمام چیزیں، جو فارم 45 آپ خود جانتے ہیں. جی فارم 45 جی میں تو خود ہی گراؤنڈ میں موجود تھا. فارم 45 جو لوگ ٹیبولیٹ کر کے اور اس کو کمپائل کر کے جو رزلٹ نکال رہے تھے، جو ہم ٹویٹر پہ بھی دیکھ رہے تھے دوسری جگہ، وہ بالکل مختلف تھا. جی پھر جو ایک پریس کانفرنس ہوئی، ایک طرف تو متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی کہ جی ہم 18 سیٹیں اور بعض اطلاعات مطابق 19 سیٹیں بھی جیت سکتے ہیں. حافظ عمران نے 6:30 بجے پریس کانفرنس کی اطلاع دی تھی، لیکن کینسل کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت تک وہ خود واضح نہیں تھے کہ آیا ان کو سیٹیں مل رہی ہیں یا نہیں، یا وہ دھاندلی کے حوالے سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، اسی حوالے سے بولنا چاہ رہے تھے. بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور تمام باتیں کی. آج دوپہر 3 بجے کی. ہاں اس وقت تک جو ہے نا وہ پھر انہوں نے کینسل، رات گئے میسج آیا تھا لیکن وہ فوراً کینسل کر دی گئی. اور سناٹا چھایا ہوا تھا جماعت کے مرکز پہ بھی. یہ چیزیں ساری سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں. الیکشن کمیشن کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے لوگوں کو اس وقت تو یہ لگا کہ شاید ابھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر تمام نتائج آ جائیں گے، اور جس طرح الیکشن کمیشن ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ریٹرننگ آفیسر سے کہہ دیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر نتائج دیں ورنہ ایکشن لیا جائے گا. جب پریس کانفرنس ہوئی تو ابھی صحافیوں نے سوال شروع ہی کیا تھا کہ پریس کانفرنس ان کو ختم کرنی پڑ گئی. اور اس کے بعد جو نتائج آنے شروع ہوئے
تو وہ نتائج اکثر تبدیل ہو گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم ٹائپ کی ایک حکومت جو ہے وہی بننے جا رہی ہے, اور اب انڈیپینڈنٹس کو, یعنی جو کہ پی ٹی آئی ہے, دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہے تو پی ٹی آئی, اب آپ ان کو چاہے انڈیپینڈنٹس کہیں یا کوئی گروپ کا نام دیں یا ہم خیال کہیں یا کچھ کہیں, ہیں وہ پی ٹی آئی والے. جی جی بالکل صحیح. وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, یا اگر ان میں سے زرداری صاحب کچھ ڈائلاگ کر کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, ادروائز ان کے بغیر بھی نہیں. سر ناشتے پہ بلایا تو ہے, لیکن یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان میں سے جاتا کون ہے پبلکلی. سر 92 نشستیں ہیں آزاد امیدوار کی. سر 92 ابھی تک کی 97 اب تک ہو گئی ہیں. 69 پی ایم ایل این, 52 جو ہے وہ پیپلز پارٹی, 15 ایم کیو ایم, اور اس طریقے سے یہ اس وقت عدد و شمار آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی طرح اگر پی ایم ایل این, پی 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 اور ایم کیو ایم اور جے یو آئی یہ اگر جماعتیں مل جاتی ہیں, پہلے بھی ساتھ کام پی ڈی ایم میں شراکت داری میں کام کرنے کا پہلا تجربہ نہیں ہوگا, یہ پہلے ہی 2.5 سال. لیکن پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا تھا. پیپلز پارٹی کا مخلوق پہلے بھی پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ شمولیت سے انکار کیا تھا, بعد میں شمولیت کے ساتھ حکومت بنائی. تو سیاست میں تو آپ کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں, مطلب کہ آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو, نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں یا بلاول بھٹو؟ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو جو اعتراض ہو نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بنتے, اس پہ ان پہ اعتراض ہو, اور اگر شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر ایکسیپٹیبلٹی آ جائے گی, اور ادارے بھی, مطلب شہباز شریف کو قبول, ہمارے ملک کے ادارے بھی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ ایک بہتر وزیر اعظم ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس لیے شاید, اور نواز شریف شاید چونکہ واضح برتری بھی نہیں ہے, انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے, جی جی شاید مریم نواز کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیں گے. بالکل. اور خود وہ کیونکہ جس قسم کی طرز حکومت نواز شریف کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی بیٹی جو اس کو ساجھے داری میں وہ کر نہیں پائیں گے. اس سے کہیں اچھا وہ پنجاب کی گورننس سنبھال سکتے ہیں, لیکن ملک کی وفاقی حکومت جو ہے نا وہ ساجھے داری میں اس طریقے سے چلا نہیں سکتے. ڈاکٹر سرا غوری, نواز شریف کی آج پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا لاہور کے اندر, انہوں نے شہباز شریف نے جو ہے وہ مطلب کہ آصف زرداری کو, متحدہ قومی موومنٹ کے, جے یو آئی کو, سب کو انہوں نے فون کیا ہے. آصف زرداری سے انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے. آصف زرداری بلاول بھٹو لاہور پہنچ چکے ہیں. آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ کیا بلاول بھٹو اپنی تقریروں میں یہ کہتے رہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے مخلوط حکومت نہیں بنائیں گے نون کے ساتھ, تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ وہ کہتے ہیں نا سانجے کی ہنڈیا جو ہے وہ چوراہے پہ پھوٹنے والی ہے, وہ والی مثال ہے ان لوگوں کی. اور 16 ماہ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری کوئی بھی ابھی تک ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ دیر پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ 16 ماہ لگتا ہے اریز کر دیے گئے ہیں. کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر کسی نے کچھ کیا تھا تو وہ کہتا ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ کون تھا. تو ابھی بھی اگر آپ 5 سال پاکستان کو مستحکم بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے بعد یہ بھی آپ کہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ہوگا وہی ذمہ داری ایکسیپٹ کرے گا, تو پاکستان اس طرح سے نہیں چلنا ہے. جہاں آپ کا نوجوان ووٹر موجود ہے آن گراؤنڈ 18 سے 34 سال تک کے درمیان کا, اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ پاکستان جس نہج پہ ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے کام پہ اگر توجہ نہیں دی اور ایک دوسرے پہ ہی آپ نے مخلوط حکومتیں بنا کے, ٹھیک ہے جناب 2 پارٹیز ہو تو الگ بات ہے, لیکن یہ 11 پارٹیز کا مربع جس طرح سے ہم نے 16 ماہ دیکھا ہے, اگر ویسے ہی چلتا رہا تو فیصلہ سازوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کر کون سا تجربہ رہے ہیں. جتنے بھی تجربے تھے وہ آپ کر چکے ہیں. تو خدا را اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے مزید پاکستان کسی تجربے پہ نہ جائے تو آپ وہ جو لوگ تھے جن کو آپ نے کیوں نکالا کے بعد لے کے بھی آ گئے, تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو 2.5 سال بعد کہنا پڑے کہ جناب وہ واپس خود کہہ رہے ہوں کہ کیوں نکالا. کیونکہ ابھی جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے کچھ ایسے ہی نظر آ رہی ہے کہ جب تک IMF کے معاملات نہیں طے ہو جاتے تب تک تو آپ کو چیزیں ایسے ہی چلانی ہے, اور جیسے ہی طے ہو جائیں گے آپ نے ایک آدھ کو پورے سسٹم سے باہر کر دینا ہے, پھر یہ اربوں روپے جو آپ کے الیکشنز پہ لگے وہ ایم ہی وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہی ہوں گے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں تو ان کو اور آگے آنا چاہیے, کیونکہ ایک نیا کون ہوگا مجھے یہ بتائیں. صدر مملکت تو آصف زرداری صاحب لائن میں لگے ہوئے لائن, لیکن فضل الرحمان صاحب کے بھی خواہش ہے ان کی وہ بھی صدر مملکت بنے. پاکستان کا آپ سیناریو بدل دینا 58(2) بھی لے کے آ جائے تاکہ پرابلمس ہی ایک طرف ہو جائے. یہ شراکت داری حکومت بنتی ہے تو پھر شاید 58(2) کی ضرورت پڑے گی نہیں, اس لیے کہ 58(2) والے بندے بیٹھے ہوئے ہمارے پاس. کہاں ہے جیل کی سلاح آپ یہ بتائیے کہ سر کہ یہ تو سن لیے تجزیہ ہے ماشاء اللہ, اس میں کوئی 100% نہیں ہوتی, اس میں ایرر ہوتا ہے, لیکن یہ جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ یہ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تاجروں کے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پاور کسی ایک کے ہاتھ میں نہ ہو نا تو پھر وہ کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوتے. اگر آپ کے میڈم ثنا کی بات کو بڑی کرتا ہوں
کہ فرض کریں یہ حکومت جو ہے وہ لوگ جو میں نے پہلے بھی کہا دستوں گریباں تھے اپنے جو بھی معاملات تھے سٹنگ ارینجمنٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی کچھ بولے گا کوئی کچھ بولے گا. تو جناب اس 16 سال کی کہتے ہیں نا حضرت علی کا فرمان ہے کہ مومن کو جو ہے ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. 16 مہینے کی اور آپ اس ماضی کے اوراق میں جھانک کے دیکھیں تو اس 16 مہینوں میں بھی پی ڈی ایم کی ہی حکومت تھی, یہ وہی لوگ تھے, یہ وہی ہمارے دوست تھے. تو انہوں نے کیا تیر مارا سر جو اب مار لیں گے؟ تو میں نے تو کہا نا کہ نہ اس ملک میں جو ہے نا وہ نہ کچھ بدلا ہے نہ بدلے گا. ٹھیک ہے, آپ مطمئن نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرابلم وہی رہے گی. میں سر اللہ نہ کرے, میں دیکھیں بات یہ کہ ہمیشہ امید جو ہے وہ میں بہتر رکھتا ہوں اور ہوپ فار بیسٹ, اللہ کی ذات سے پر امید ہوں. مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کریں, آپ کوئی بھی کام کریں, آپ تاجروں کو اعتماد میں ضرور لیں, کیونکہ دیکھیں تاجر بیک بون ہے اس ملک کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ سیاستدان اور یہ تاجر جب تک ایک جگہ پہ یکجا نہیں ہوں گے نا, اور میرا مسئلہ پتہ ہے سیاستدانوں سے کیا ہے, ہمارے یہاں المیہ یہ ہے, افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے سیاستدان کو ایسی وزارت دی جاتی ہے جس کا دور دور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے, اس کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. ہندوستان میں بھی سر آپ ہندوستان کی بری مثال تو دے رہے ہیں. کیا آپ نے یہ مثال دی کہ ہندوستان آئی ٹی میں نمبر 1 ہے؟ آج وہی مودی جو دبا ہوا تھا امریکہ کو اپنی آنکھیں دکھاتا ہے کہ میں 2 گھنٹے کے اندر پورا ملک بند کر دوں گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب ہمیں جو ضرورت ہے نا, ٹھیک ہے دیکھیں تخت پہ تو کوئی آ ہی جائے گا, ٹھیک ہے نا. میں ہمیشہ میں صرف اور صرف اتنی بات کروں گا جناب کہ حکومت جو ہے نا تخت پہ تو یزید نے بھی کی تھی. ارے لوگوں کے دلوں کو جیت کے دیکھو نا یار, لوگوں سے پیار کر کے تو دیکھو, یہ عوام آپ کو جو ہے نا وہ سر کا تاج بنا لے گی, ٹھیک ہے, بشرطے کہ آپ کے اپنے ذاتی مفادات نہ ہوں, ٹھیک ہے. اب ہمارے ملک کو جو ضرورت ہے نا, ٹھیک ہے, جو بھی آتا ہے موسٹ ویلکم جی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہم ہوتے بھی کون اعتراض کرنے والے. ہمارا کام تھا قومی فریضہ ادا کرنا, ہم نے ووٹ ڈال دی اور اپنے قوم کے فریضے کو ادا کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو بھی ہنڈیا جو بنے گی, جی جس طرح ثنا غوری نے کہا پھوٹے گی, وہ چوراہے پہ پھوٹے گی سر, یہ 5 سال مکمل کر سکے گی؟ میرے خیال ہے کہ آئی تھنک سو کہ جو میرا اپنا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پس پشت قوتیں ہیں وہ ان کو 5 سال تک کھینچیں گے 5 سال تک. یا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ 2 سال میں سب سے بڑی 2 سال پچھلی حکومت کو ہی چلا لیا جاتا اور پھر الیکشن؟ میرا تو خیال ہے کہ نگراں حکومت کو ہی 3 سال دے دیا جاتا, وہ بہتر تھا. اس لیے کہ پرائم منسٹر جو نگراں حکومت تھا نوال کاکڑ صاحب بڑی مطلب کہ مضبوط نہیں, مضبوط وہ اس وجہ سے تھے کہ پیچھے بیک مضبوط تھی, تو آپ ان کو انڈیویجول سطح پہ مضبوط نہیں کہہ سکتے. بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو پرائم منسٹر بنے گا اس کے پیچھے بھی ایسی قوت ہوگی نا جو اس کو سہارا دے گی. ہمارا تو مسئلہ ہی اس بات کا خراب ہے نا کہ ہم ایک پیج کی بات کرتے ہیں, ہم کرتے کیوں ایک پیج. میں ذرا فیصل صاحب سے پوچھو. فیصل بھائی جی آپ مجھے اسے بتائیے, پھر میں اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھوں گا. مجھے ایک بات بتا دیجیے کہ آپ اس سے پہلے جب الیکشن سے پہلے آپ سے میری بات ہوئی تھی تو آپ بڑے پرجوش تھے کہ تاجروں پہ اعتماد کیا سیاسی پارٹیوں نے اور تاجر کھڑے. تو کیا میں یہ نہیں کہتا کہ کیا ہے نہیں ہے, زیادہ تر ایس ایم ایز آئے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز کے ہی تاجر آئے, بڑا تاجر کوئی نہیں آیا مرزا اختیار بیگ کے علاوہ یا اشتیاق بیگ کے علاوہ فیڈریشن سے جڑ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تاجر اپنے موقف کو بیان نہیں کر سکے, عوام کو کنوینس نہیں کر سکے, کیا وجوہات تھی, یا عوام نے ان پہ اعتماد نہیں کیا؟ میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں, کم از کم آئے تو صحیح. وہ کہتے ہیں نا گندی سیاست ہے, ہم نہیں آئیں گے, اور یہ وہ ساری باتیں جو کرتے ہیں ہم لوگ جو کہتے ہیں, آتا کوئی بھی نہیں. کم از کم یہ آئے تو صحیح. ہمیں تو اس چیز کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ آئے, کیونکہ یہ اتنی مشکل اور پریشانی میں اپنے کیا نام ہے پھنس گئے تھے کہ نے بولا یار اب ہمیں آنا پڑے گا. اب جیتے کیوں نہیں, اس کی وجہ جو ہے وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا نا. کہاں غلطیاں ہوئی, کہاں غلطیاں نہیں ہوئی. سر دیکھیں غلطیاں والی بات ہے ہی نہیں نا. آپ اگر میں نے کیا بولا, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو ہے ہمارے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ جس طریقے سے بنتی ہیں اور جس طریقے سے چلتی ہیں وہ ہمیں سب کو معلوم ہے, پتا ہے. یہ تو آپ اس وقت بات کریں نا کہ جب بالکل جو ہے وہ جو 76-77 سال سے نگراں حکومت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور پھر ہمارا کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ آئینی مدت ہماری آج تک پوری نہیں کر سکا, تو وہ ساری سب چیزیں بھی تو ہے نا. تو پھر آپ کا یہ سوال پھر بنتا ہے, آپ امید کرتے ہیں کہ پوری کرے گا. سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے 2018 میں ہوا تھا نا وہی سیم ساری سب چیزیں ہوں گی. 2.5-3 سال اپنے یہ نام میں چلیں گے, پھر انہی میں سے کوئی نکل کے جو ہے وہ پھر اپنے آگے کے جو ہے 1.5-2 سال وہ ہوگا, وہ چلے گا. اسی طریقے سے جو ہے نا یہ ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں نا دیکھیں, یہ ہمیں آگے جو چیزیں آ رہی ہیں ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں IMF کو دیکھنا ہے.
IMF جو ہے وہ پیکیج لے کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر کہتا ہے بھائی میں نے مجھ سے جو چیزیں بولی تھی گئی تھی پہلے وہ کرو پھر میں تمہیں پیسے دوں گا. اب آپ پیٹرول بڑھا دیا, آپ نے بجلی بڑھا دی, گیس کی قیمتیں بڑھا دی, آپ نے FBR پہ جو ہے اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں آگے, کیونکہ بات یہ کہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. نواز شریف آ جائے, آصف زرداری صاحب آ جائیں, بلاول بھٹو آ جائیں, کوئی بھی آ جائے, بات یہ ہے کہ آپ کو پورے ڈکٹیشن کہاں سے آ رہا ہے. پھر وہی بات ہوگی پچھلے والوں نے یوں کر دیا, اس نے ایسے کر دیا, خزانہ خالی, ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں, وہی بات ہے, وہی ساری سب چیزیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ایک بات میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا, میں بھی تھے MQM کو 15 سیٹیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 16 ماہ کی PDM کی حکومت میں اس حکومت میں اگر بنتی ہے تو MQM کے لیے تھوڑا سا سینیریو چینج ہے کہ اب ان کی سیٹیں زیادہ ہیں, اب ان کی پوزیشن بھی مستحکم ہے. سیٹیں تو زیادہ ہیں لیکن ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صورت بھی لاحقی کریں گے, اور اگر وفاقی حکومت میں بیٹھ بھی جاتے ہیں تو پھر تو یہ نہیں ہوگا کہ پھر صوبائی اسمبلی میں نہ بیٹھے اور یہی رونا روتے رہے کہ جی صوبے میں. سر یہ وہ بہو ہے جس کو گھر چلانا ہے اپنا, طلاقوں پہ نہیں جا سکتی. اپوزیشن صوبائی اسمبلی میں اسٹرانگ ہوگی. سر اسٹرانگ دیکھیں, سادہ اکثریت تو ہے پیپلز پارٹی کی اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, وہ تو ہے. 22-23 سیٹیں MQM کے پاس ہیں. MQM اپنی پیک پہ 50-51 سیٹیں بھی لیتی رہی ہے. جی بالکل. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی میں تو چلیں پھر بھی 15 سیٹیں لے لی ہیں, لیکن صوبائی اسمبلی میں اس حساب سے سیٹیں نہیں نکال پائے. دیکھیے 23 سیٹیں تو آ گئی نا. ہاں 23 سیٹیں ہیں سر, لیکن 23 سیٹیں تو ہوگی نا. پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت بنانے کے لیے متحدہ اقوام موومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اگر متحدہ اقوام موومنٹ اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو پھر تو وہ یہی. دیکھیے اگر پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت بیٹھتی ہے ڈاکٹر صاحب, تو پھر اس کے بعد ان کو صوبے میں بھی ان کو حصہ دیا جائے گا. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ وفاق میں جاتے ہیں تو پھر صوبے میں بھی لازمی سی بات ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ مسلم لیگ نون کے ساتھ سے مرکز کی بات بتا رہا ہوں. اگر مرکز میں یہ صرف مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو پھر صوبہ میں ان کو کچھ بھی نہیں. اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ کیا زرداری صاحب PTI سے یا بانی PTI سے مل کے کوئی اس قسم کا سرپرائز نہیں دے سکتے کہ حکومت بنا لیں؟ اور کیمرہ چل رہا ہے, بہت ساری باتیں ہم بول نہیں سکتے, لیکن آپ سینئر بات ہیں تو دیکھیے آزاد امیدواروں کو آصف زرداری صاحب نے کل صبح ناشتے پہ بلا لیا ہے, ٹھیک ہے جی. اب آزاد امیدوار کون ہے سب جانتے ہیں نا اس کے اندر. اب بات یہ ہے کہ جب ان کو ناشتے پہ بلا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ وہ پیپلز پارٹی میں لاک کر لیں. ناشتے پہ جائے گا کوئی نہیں, اس لیے کہ یہ جو چیزیں میرا خیال ہے کہ جائیں گے. یہ پچھلے دروازے سے سارے کام ہوتے ہیں, جائیں گے سر, ٹیبل کام ہوتے ہیں. سر کہیں سے اشارہ ہوا ہوگا تو بلایا نا انہوں نے. نہیں, وہ پہلے ان کو ان کے سربراہ کے پاس جا کے بات کرنی پڑے گی اگر زرداری صاحب سیریسلی چاہتے ہیں. لیکن دیکھیے گا ذرا ہمارے نمائندے شجاعت قریشی کو ملانے کی کوشش کیجیے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم زرداری صاحب جو ہے نا وہ شاید ہمارے مقتدر حلقوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے کہ اگر وہ جا کے کوئی مذاکرات کرتے ہیں وہ کامیاب ہوں نہیں ہو. لیکن ایک بہت بڑا سافٹ کارنر پیپلز پارٹی PTI کے حوالے سے لے کے چلتی رہی ہے, اور یہی دیکھتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ شاید کوئی قیدی نمبر 804 سے کوئی مذاکرات ہو جائیں, اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو زرداری صاحب کسی وقت بھی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ کے بادشاہ. ہاں آپ کیا کہتے ہیں ثناء صاحب کہ کس کی حکومت بنے گی وفاق میں؟ مطلب ایک ازیوم کرتے ہیں, کوئی کنفرم تو نہیں. ازیوم کیا کرنا ہے, ہم تو بہت پہلے سے اس کی پریڈکشن کرتے ہوئے آئے ہیں. میرے پروگرام سے میں کہتی آئی ہوں کہ جو جھکاؤ پیپلز پارٹی کا ہمیں PTI کے ساتھ نظر آتا, ہم نے تو مشورے دیے تھے کہ جناب آپ کی بقا اس میں کیا جو PTI کے ساتھ آپ لگیں اور اس پہ بات کریں تو زیادہ بیٹر یہ ہو جائے گا کہ اگر عوام کے وہ لوگ جو ووٹ کبھی نہیں دینا چاہتے تھے اس دفعہ دیکھیں وہ باہر نکلے, انہوں نے ووٹ دیا. اچھا جوش و خروش بہت تھا. ایک ٹویٹ اگر آپ نے کل بلاول بھٹو زرداری کا دیکھا ہو تو اس میں آزاد امیدواروں کو سپورٹڈ اور انگیجڈ. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ شجاعت قریشی میں سے ذرا کرنٹ فیچر لے لوں. السلام علیکم. شجاعت قریشی صاحب یہ ہمارے نمائندہ میٹرو ون نیوز ہیں. شجاعت صاحب آپ اس وقت بھی گراؤنڈ پہ موجود ہیں, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جن سیاسی جماعتوں نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے وہ جشن منا رہی ہیں, اور جنہیں تحفظات ہے یا کامیابی اس طرح سے نہیں ملی جتنی وہ امید کر رہے تھے تو وہ احتجاج کر رہی ہیں. چاہے اس میں جماعت اسلامی ہو, TLP ہو, تحریک انصاف ہو, اسی طرح سے جشن منانے والوں میں MQM پاکستان ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے. جبکہ کراچی کی بات کی جائے تو MQM پاکستان تو بڑا
जोश और जज्बे के साथ अपने मरकज पे जश्न मना रहे हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर इनकी मौजूद है। पार्टी तरानों पर जो है कारकुनान रक्स कर रहे हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है। इवन के तो इतनी कॉन्फिडेंट है, उन्होंने जमात इस्लामी को भी कह दिया है, मुस्तफा कमाल को, मुर्तजा वहाब को भी कह दिया है कि अब आप जो है पीछे हटें, अब हमें मैंडेट मिल गया है और हम जो है बहुत जल्द बलदियाती सेटअप को भी लपेट देंगे। तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए कि इन्होंने ये कॉन्फिडेंस है क्यों, तो उसकी वजह यह है कि एमक्यू पाकिस्तान ने कराची में 22 कौमी असम्बली की 22 में से 13 नशिस्तें हासिल कर ली है। अगर मैं इसकी डिटेल आपसे शेयर करूं कि 22 में से एमक्यू पाकिस्तान ने 13, जबकि पीपल्स पार्टी ने 6 नशिस्तें हासिल की हैं। NA 229 वहां से पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम कामयाब हुए हैं 55,832 वोट लेकर, जबकि NA 230 से जो कि मलिर का इलाका है वहां से पीपल्स पार्टी के आगर रफीउल्लाह 32,072 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इसी तरह से NA 231 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 43,634 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और 232 शुजात मुझे ये बताइए कि क्या सारे नताइज आ गए या अभी कुछ बाकी हैं? देखिए, अभी नताइज आना बाकी हैं। 2 सीटें जो हैं कौमी असम्बली की, उसके नताइज बाकी हैं, जिसमें एक नशिस्त बाकी है जिसमें जो है डिफेंस की सीट है। वहां पर पाकिस्तान की जानिब से फारूक सत्तार भी हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से इख्तियार बेग हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार खुदम के जमान है। तो वो नतीजा भी आना बाकी नताइज आ चुके हैं। और सूबाई असेंबली के सूबाई असेंबली के काफी सारी बाकी हैं। और अगर बात की जाए कि सूबाई असेंबली में कारकर्दगी क्या रही है एमक्यू की, तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने 7 अक्सरियत से बनाने की पोजीशन हासिल कर ली है। 83 नशिस्तें वो हासिल कर चुके हैं। शुजात, एक चीज बताइए कि यहाँ हमारे साथ डॉक्टर बुलंद अब्बाल भी बैठे हैं, सना गौरी बैठे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी हुई हैं और खुद ताजिर भी बैठे हुए हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या आप क्या समझते हैं कि एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के हिसाब से कि सिंध में तो चली ये बात तो तय हो गई कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये बात तय है। अब वफाक में अगर किसकी हुकूमत बनने की आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी, किसका पल्ला भारी है? देखिए, अभी तक जो नताइज सामने आए हैं, फिगर सामने आए हैं, उसमें नून लीग की बढ़तरी तो है, लेकिन अब गेम चेंजर है आजाद उम्मीदवार। अभी आजाद उम्मीदवार अपना वोट जो है, अपना वजन कौन से फोल्डर में डालते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमें जराए बताते हैं कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो नून लीग के साथ जाने को तरजीह देंगे, क्योंकि इसमें वेट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस बात में वजन, क्योंकि एमक्यू पाकिस्तान तो पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हम नून लीग के साथ जुड़ेंगे, और जबकि पीपल्स पार्टी ने साफ कह दिया कि उनका इत्तेहाद नून लीग से मुमकिन नहीं होगा। गो कि अभी मुलाकात हुई है, जरा ये बताते हैं कि ये मुलाकात बड़ी अहम हुई है मोहसिन नकवी के घर पर, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की और शहबाज शरीफ से ये मुलाकात जो है निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रिहायशगाह पर हुई है। और इस मुलाकात में काफी सारी बातें होंगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने तो बड़ा सख्त स्टांस दिया था और साफ कह दिया कि हम नून लीग के साथ नहीं। शुजात, आखिरी सवाल बिल्कुल छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, फेयर इलेक्शन थे? देखिए, पाकिस्तान में 70 के बाद तो फेयर इलेक्शन पे हमेशा सवाल निशान ही रहा। 70 भी नहीं था फेयर इलेक्शन, बहरहाल 70 भी फेयर इलेक्शन नहीं था, तो खैर बहरहाल इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फेयर नहीं है। फेयर तो कभी हुआ ही नहीं ना, क्योंकि सियासी जमातें जो हाथ बहुत शुक्रिया, वो शिकायत करती है और जो जीत जाती है वो जो है ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया। ये हमारे नुमाइंदे शहबाज थे और इन्होंने बड़े वो वाली तज़किये दिए हैं कोई यकीनी तौर पर हर आवाम के सवाल में भी। मैं ऐसा छोटा सा वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि पाकिस्तान के नसीब में क्या है, क्या पाकिस्तान एशिया अगर बनेगा बकौल नवाज शरीफ के, अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है तो हम एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम इलेक्शन की जो जनरल इलेक्शन की नशरियात हैं उसमें हम हाजिर हैं और यहाँ पर एक नशिस्त हमारे पे है जिसमें कि हमारे पैनलिस्ट में डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, डॉक्टर सना गौरी, जावेद सिद्दीकी साहब और फैसल अहमद मौजूद हैं। एक जनरल जो एक हो रही है कि हाँ, तो हमारे साथ जो इलेक्शन हुआ 24 का, इस 24 के इलेक्शंस में गो के 2018 की कुछ यादें वाबस्ता थी, तो उसको शायद कि रिपीट किया गया या क्या सूरत हाल है। बहरहाल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त शजील गोपलानी साहब, जो थे ये नामजद उम्मीदवार थे 239 के TLP की जानिब से, तो इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी। शजील गोपलानी साहब, क्या कहेंगे आप, क्या आपका तज़किया है कल के इलेक्शन पे?
بس اچھا سبق حاصل کیا ہے, اچھا ایکسپیرینس ملا ہے, اور ملک کی بہت سی نشیب و افراد کی چیزوں کی جو ہے آپ سمجھے کہ علم بھی حاصل کر لیا, اور چیزیں پہلے سنتے تھے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. جی جی, تو مطلب تجربہ حاصل ہوا آپ کو؟ بہترین تجربہ حاصل ہوا, بہت اچھا. کیا صورتحال کے لیے کیا آپ کے حلقے میں دھاندلی ہوئی, یا مطلب یہ کہ لوگ نہیں نکلے, کیا سلسلہ کیا رہا؟ ساری سب سے بڑی دھاندلی تو بہت چھوٹی چیز ہے, دھاندلا ہوا. اور سب سے بڑی بات, پریزائڈنگ آفیسر, پولیس, ساری مشینری, ساری دے آل آر کرپٹ. ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی. یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے پیسہ چلتا ہے, یہاں پہ کرپشن ہے, یہاں پہ تھپا مافیا ہے. تو جس طرح تھپے لگائے جا رہے تھے باقاعدہ ووٹ پکڑ کے پولیس کے حوالے کیے ہیں, لیکن پولیس کبھی بھی ہماری پیر کاٹنے کو تیار نہیں. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بوتھ میں سے 625 ووٹ تھے رجسٹرڈ, وہاں سے 2000 ووٹ نکلے. 650 ووٹ جو ہے کاسٹ ہوئے تھے اور 2000 ووٹ نکلے وہاں پہ. تو آپ لوگوں نے آپ نے احتجاج نہیں کیا؟ احتجاج نہیں کیا ہم نے. آر او کے سامنے جب پریزائڈنگ آفیسر پیش ہوا تو ہم نے آر او کو بتایا کہ بھائی یہ تو یہ ہوا. تو وہاں سے پریزائڈنگ آفیسر صاحب بھاگ گئے. 4 بجے وہ وہاں سے بھاگ گئے, اور آج شام کو دوپہر کو تقریباً 3 بجے پہنچے ہیں آر او کے پاس. اور آج بھی ہم وہاں موجود تھے آر او کے آفس میں. تو اسسٹنٹ آر او جو وہاں پہ تھی ان کو بتایا, جو ان کو کمرے میں لے کے چلی گئی. کوئی کچھ بھی نہیں ہوا, بولا ہم ایف آئی آر کٹائیں گے, ہم ان کو بند کریں گے, ہم یہ کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوا, سب بیکار کی بات ہے. تو آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن میں کوئی رجسٹر مطلب کوئی اپلیکیشن وغیرہ دی, کوئی پریس کانفرنس بھی آپ نے نہیں کی تحریک طالبان کے مرکزی قائدین نے؟ چلیے لبیک کے قائدین نے ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. اس سسٹم میں اپنا سر دیوار سے مارنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آج تک کبھی پہلے فیصلہ ہے. ہم نے یہ چیز دیکھ لی کہ یہاں پہ الیکشن لڑنا سب بیکار فضول کی باتیں. یہاں پہ سب کچھ بیکار ہے. یہاں جنہوں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں, اور پھر بعد میں جو ہے ہم سر پیٹتے رہتے ہیں. جی جی, اچھا میرے ساتھ ڈاکٹر بلند عباس صاحب بیٹھے ہیں. آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ فارم 45 جو آپ نے مختلف پولنگ اسٹیشن سے حاصل کیا تھا, اس کے مطابق کیا اعداد و شمار تھے؟ کیونکہ جو ابھی جو مسئلہ آ رہا ہے وہ فارم 45 اور فارم 47 کا مسئلہ آ رہا ہے. اب ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات دیکھیں کہ ایک جو پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ووٹ کارڈ سارے چلے, اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے بعد ملتا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ کیا معاملہ ہوگا فارم 45 کا. اس کو مینج کرنے کے لیے وہ کتنی محنت کرنی. نہیں ملے آپ کو؟ نہیں, ہمیں ملے ہیں. اس میں کچھ جو ہے ٹیمپرنگ بھی ہوئی ہے, ہمیں ملے ہیں بالکل فارم 45. 4-5 جو ہے وہ نہیں ملے جس کے پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے تھے, جو کہ آج شام کو 5 بجے انہیں ملے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن کا رزلٹ اناؤنس کیا ہے ہمارا. اچھا, تو مطلب یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی دھاندلی یا مبینہ طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ووٹنگ کے دوران ہوئی یا گنتی میں ہوئی ہے؟ دونوں طرف ہوئی ہے. ووٹنگ کے دوران باقاعدہ تھپے لگا کے ڈالے گئے ووٹ, ہم نے جو ہے باقاعدہ ووٹ پکڑے ہیں, اس کی ویڈیو بھی چلی ہے سوشل میڈیا پہ. اس کے علاوہ جو ہے باقاعدہ پولیس کو انفارم کیا, پولیس نے کوئی تعاون نہیں کیا, پریزائڈنگ آفیسر نے کہیں تعاون نہیں کیا. کہیں الیکشن عملہ جو ہے کسی کی دسترسی کے لیے موجود ہی نہیں تھا, اور جو موجود تھا وہ صرف تھپے لگوانے کے لیے تیار ہے. پریزائڈنگ آفیسر خود بیٹھ کے تھپے لگوا رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ پوچھنا؟ نہیں, مجھے نہایت افسوس ہوا یہ بات سن کے, اور میں سکتے میں ہی ہوں کہ ایک وہ لوگ جو کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ گراؤنڈ روٹ لیول پہ اپنے طور سے کام کر رہے ہیں. نہ صرف ٹھیک ہے جناب اپنے گھر کو چلانے کی ہر کوئی فکر کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ تو ان لوگوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں, میرے سامنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے, کہ جو واقعی پاکستان کو دینا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ لوگ نا امید ہوں گے تو مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ پاکستان میں آپ کس چیز کی توقع کر سکتے ہیں. ایک تو وہ شخص ہے جو کہ نوکری کرتا ہے صبح سے شام تک صرف اپنے ہاتھ تک, یہ تو وہ لوگ ہیں نہ صرف وہ خود کما رہے ہیں ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس بھی دے رہے ہیں, بلکہ وہ اپنے ادارے میں رہ کے کتنے لوگوں کے گھروں کا چولہا جلاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ شجیع گوپلانی صاحب, بہت شکریہ. کیا آپ نے کیا ہماری طرف سے گڈ لک. انشاءاللہ تعالی 2029 میں ہم آپ کو دوبارہ دیکھیں گے کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہوں گے. تھینک یو. یہ شجیع گوپلانی تھے. جاوید بھائی کیا کہیں گے؟ بڑے افسردہ, اور جو ڈاکٹر ثنا غوری نے بات کی, یہ بڑا مطلب یہ بھاری پتھر ہے کہ جو اربوں روپے کا ٹیکس دیتا ہے اس کے ساتھ یہ رویہ ہے. دیکھیں بس جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. جو ہونا تھا وہ ہو چکا, اور اب میں صرف کہتے ہیں نا کہ ہوپ فار بیسٹ, تو میں اس کو اس طرح اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہم تمام دوستوں کی مثال اس پینٹ برش کی مانند ہے. اس پینٹ برش کی مانند ہے جب ہم ایک اسکیچ بنا رہے ہوتے ہیں, ایک تصویر بنا رہے ہوتے ہیں نا, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور کلر پسند ہو, مجھے کوئی اور کلر پسند ہو, ہر آدمی کی اپنی اپنی چوائسز ہوتی ہیں, مگر ہمیشہ ان چیزوں کو یاد ضرور رکھیں
کہ جب ایک پینٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس میں ہر کلر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر رنگ نمایاں ہوتا ہے، تو ہر رنگ کی جو ہے نا ایک اپنی حیثیت ہے اور ایک اپنی اہمیت ہے اور ایک اپنی قیمت ہے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ میں اس کو سیاسی پارٹیوں سے جوڑ دیتا ہوں کہ یہ وہ سیاسی پارٹی ایک گلدستے کی مانند ہے. جب تمام سیاسی پارٹی یکجا ہوں گی تو ہمارا ملک جو ہے نا معاشی استحکام کی طرف جائے گا، معاشی ایک چپتا ہوا سوال کروں آپ سے، جی ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں ناراض کیوں ہوں گے سر، کریں. ایک یہ سیاسی جماعت ہے، ایک آپ کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں جی، ان ایسوسیشن میں بھی جو ہے وہ شخصیت پرستی کے لیے دھاندلی کی جاتی ہے، اس میں بھی جمہوریت نہیں ہے ایسوسیشن کے انتخابات میں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ملک کے انتخابات میں شفافیت ہوگی؟ دیکھیں ہم نے ایسوسیشن میں دیکھا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سامنے رکھنے کے لیے وہ دھاندلی کرتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ 6 کا ہے اور جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں وہ 9 کا ہے. نامینیشن کو میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے 5 fingers are not equal، ٹھیک ہے، جہاں لوگ الیکٹ ہو کے بھی آتے ہیں، اور پاکستان ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ بےمانی اور چوری سے ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر جگہ کا ایک اپنا ہر جگہ کا ایک اپنا اصول ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہے. اب ہم پچھلے کے بجائے اس کے کہ ہم پیچھے بحث میں جائیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کریں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مزید جو ہے وہ معاشی طور پر اپنے ملک کو کس طرح مستحکم کر سکتے ہیں. شخصیت پرستی آپ کے یہاں بھی ہے؟ شخصیت پرستی سر کس دنیا کے کس کونے میں نہیں ہے سر؟ در حقیقت یہی ہے، در حقیقت یہی ہے، اصلیت یہی ہے. در حقیقت ہم نے دیکھا جاوید بھائی، لیکن بہت کھل کے بات نہیں کر رہے سر. آپ کریں جو میں نے سوال کیا اس کے آپ جو ہے چبھن محسوس کر رہے ہوں گے. کہنے کا مقصد سمپل سا ہی ہے، ہاں وہ چبھن محسوس کر رہے ہوں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنز میں جمہوریت نہیں ہے تو آپ کیسے ڈھونڈتے ہو آپ کے حکومت میں جمہوریت ہوگی؟ دیکھیں بات صرف یہ ہے نا، میں آپ کو اس طرح کہہ دیتا ہوں چلیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے زمین پہ رزق پیدا کیا تم خوب سے خوب. جی بالکل صحیح کہا. جب ایک آدمی آگے کی طرف بڑھتا ہے نا تو آگے چل، کھینچنے والے خود پیچھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنا مقام بنانے کی کوشش کرو، آپ اپنا فیصلہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو، آپ محنت کرو اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے. جی فیصل بھائی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ چکا ہوں. ہمارے ہاں گراس روٹ لیول پر جمہوریت ہے جو ہم اوپر جمہوریت ڈھونڈتے ہیں. نہیں ایسے میں بالکل نہیں. گراس روٹ لیول پہ جمہوریت ہے؟ نہیں میں اصل میں بات یہ کہ جو چیزیں نیچے ہیں نا وہی اوپر جا رہی ہیں. جو شخصیت پرستی نیچے ہے وہی شخصیت پرستی اوپر. بالکل ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، بالکل ایسے ہی. اور بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہوگا کیا، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ اپنے شاید جو میرے اپنے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ مین تجزیہ کر سکتے ہیں، ہم شاید وہاں تک نہیں جا سکتے. نظر کیا آ رہا ہے؟ PDM 2 اور وہی چیز جو ریپیٹ ہوئی تھی 2018 سے 2023 تک. سر میں فیصل بھائی کی بات کو بڑی کر دیتا ہوں. فیصل بھائی کی بات کو چہرہ بدل گیا، نظام بدل گیا. اس ملک کو جو معذرت کے ساتھ ڈکٹیٹرشپ کی ہی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. یہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، دیر از نو سپا، دیر از نو سلار، اونلی ون سپا اینڈ ون سلار، دیٹ از پاکستان آرمی. ڈاکٹر صاحب آپ دونوں تو ماشاءاللہ سیاسی پروگرام بھی کرتے ہیں، میں دونوں سے یہ سوال ہوگا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا مسلمان کی جتنے بھی نیشن ہیں 57 اسلامی ملک ہیں، ڈیموکریسی نہیں ہے، کہاں ہے؟ جب وہاں نہیں ہے تو لیکن پھر بھی دیکھیں ڈیموکریسی کہیں زیادہ بہتر ہے ڈکٹیٹرشپ سے. کچھ بھی ہو سر آپ پروف کر رہے ہیں. جیسے میرا خیال ہے ڈکٹیٹرشپ میں پاکستان نے زیادہ بہتر کی. سر زیادہ آج تک ڈاکٹر صاحب میں بالکل ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیں، ووٹر ٹرن آؤٹ کیونکہ آپ خود فیلڈ میں جی ووٹر ٹرن آؤٹ کیا رہا آپ کے؟ میرا اپنا سب یہ ہے کہ تقریباً اراؤنڈ جو ہے انڈر 50 رہا ہے. نہیں انڈر 50 رہا ہے. کچھ علاقوں میں نے دیکھا کہ کچھ علاقوں میں بہت زیادہ جوش و خروش تھا. میں تو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی گیا نا، مچھر کالونی آپ کے گلبائی چھوٹے، جہاں میڈیا دوسرا نہیں جا رہا تھا، ہم جا رہے تھے. آپ یقین کریں وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا کہ خاص طور پر خواتین لائنیں لگتی ہوئی دیکھی ہم نے پولنگ اسٹیشن پہ. جی لائنیں لگتی، ہاں لائنیں دیکھی میں نے، جس طرح ہم پہلے الیکشن پہ. جی بالکل دیکھی میں نے. اور مزے کی بات جب پاک کالونی پہ میں پہنچا ہوں، پاک کالونی پہ صبح 8 بجے میں پہنچا ہوں، نیٹلی سراغوری صاحب کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، میں نے 15 بدین میں دیکھا تھا یار 7:30 بجے سے لائن لگ جاتی تھی، وہاں 8 بجے سے لائن لگی. پازیٹو سائن ہے یہ، پازیٹو سائن، گڈ سائن. اس کا جواب اب یہ آپ کنٹینیو کریں. اچھی بات ہے. لوگ پھر بھی نکلے. اچھا ان کو کیا شکایت کیا تھی پتا؟ لیکن آپ بھی سمجھتے کہ پھر لوگ اب مایوس ہو جائیں گے الیکشن پروسیس سے؟ دیکھیں ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے نا ایک نتائج میں تاخیر
وہ لوگوں ذہنوں میں بدلا گیا، رد و بدل کی گئی. اب چاہے اوریجنل ریزلٹس ہی تاخیر سے کیوں نہ بتائے جائیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں سسپیکٹڈ ہے یہ جو تاخیر ہوئی سسپیکٹڈ ہے بالکل، اس میں جو ہے وہ ریزلٹس کو بدل دیا گیا ہے. ویسے ثنا گوری آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا جمہوریت کی بات ہو جمہوریت کی بات ہو رہی ہے؟ جمہوریت کے بات میں کہوں گی کہ جمہوریت کا تعلق شعور سے ہے، اور اگر آپ کی عوام باشعور نہیں ہے تو پھر جمہوریت پہ لاتے لاتے بہت وقت ہو جاتا ہے. جمہوریت ضرورت ہے میرے ملک کی، کیونکہ میرا ملک جن حالات میں ہے وہاں پہ جمہوریت کے بغیر آپ ملک کو آگے نہیں چلا سکتے. یہ تلخ حقیقت ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں بہت ساری چیزیں اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ ون مین شو ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اس وقت اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، چیزیں لانا چاہتے ہیں، جمہوریت کا عمل لانا چاہتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر ووٹ ڈالنا ہے تو آپ کو ایک تعلیمی انقلاب کی ضرورت ہے. دوسرا، ہمارے سامنے تاجد میرے بھائی بیٹھے ہوئے، تو ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کام نہیں ہے وہ جب وہ کام سنبھالتا ہے تو پرابلمز وہیں سے ہی کریٹ ہو رہی ہے. جس کا کام سیاست نہیں ہے وہ بھی سیاست کر رہا ہے اور جس کو نہیں سنبھالنا وہ بھی سنبھال رہا ہے. تو جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے کے ساتھ ادارے ان لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو کووڈ میں بھی اپنے 5,000 امپلائیز کو بیٹھ کے کھلا رہا تھا. تو وہ کیسے کھلا رہا تھا اسٹریٹجی اس سے پوچھیں، اس تاجر سے پوچھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا ملک کیسے چلتا ہے. تو ان لوگوں کو آپ جب تک نہیں ملائیں گے نا کہ جو ملک کو چلا رہے ہیں ان حالات میں بھی، تب تک ملک نہیں چلتا. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی، پھر میں ان کی طرف آؤں گا. ایک معمولی جو یونین ہوتی ہے نا، ہمارے فلیٹس ہوتے ہیں نا، اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس کے ایک معمولی یونین ہوتی ہے. اس یونین کے اندر جو جھگڑا ہوتا ہے جمہوریت میں، اور اس کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میں ہی تو ہمارا گراس روٹ لیول پہ ہمارے یہاں زیادہ پارٹیز میں بلا مقابلہ منتخب ہونے کی روایت پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ کسی شخص کو نامینیشن پیپرز ڈالنے ہی نہیں کیے جاتے. جی یہی میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن مقافات عمل ٹھیک نہیں تھے. یہ اور بات ہے کہ فیصلے کے لیے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی سمبل نہیں چھیننا چاہیے، اس کے دوررس نتائج ہوں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو اگر الیکشنز کی بات کی جائے، انٹر پارٹی الیکشنز کی، تو پاکستان میں شاید ہی جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے. سہیل وڑائچ صاحب جو کہ سینئر ہیں ہمارے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تو کھلے عام انہوں نے حافظ الرحمان صاحب کے منہ پہ کہہ دیا تھا، بلکہ سراج الحق کے، کہ جماعت اسلامی میں بھی وہ نہیں ہے، وہ اپنے شورا کے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ دے دیجیے. تو کیا لگا کہاں سے یہ جمہوریت آ گئی؟ کسی بھی پارٹی میں انٹرا پارٹی بذات خود جمہوریت موجود ہی نہیں ہے. اس لیے تو میں ڈکٹیٹرشپ کی حمایت کرتا ہوں. اچھا آپ قیام پاکستان ڈاکٹر صاحب آپ سینئر ہیں ہمارے، وقت کم ہے. اب آخری مراحل میں چلتے ہوئے آپ اپنے خیالات اظہار کر دیجیے، عوام کو کیا میسج دیں گے اور آپ تجزیہ بتائیے تاکہ جلدی سے پورا. وہ اپنا تگڑا تجزیہ دے چکے، بس ڈکٹیٹرشپ اینڈ ہو گیا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور میری اپنی ذاتی خواہش بھی ہے کہ جمہوریت کی بین پہ، مگر بات یہ ہے کہ جمہوریت کی مثال انتہائی معذرت کے ساتھ اس طرح ہے. مجھے بتا دیں آپ قیام پاکستان سے لے کے آج تک کون سی 5 سال کا ڈیوریشن کس کی حکومت میں ہوا؟ تو میں بھی اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی 5 سال پوری کرے حکومت. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپس میں یہ 4 مہینے 6 مہینے کے بعد سچویشن سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے، ایک لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک ذاتی مفادات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے. اور یہی لوگ جو آج حکومت بنانے کے لیے گول مول باتیں کر رہے ہوں گے، کل کو وہ دوبارہ جو دستے گربان سے ہوں گے. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور یہ ہم مستقبل میں بھی دیکھیں گے. ایک جملہ، پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو یا تو 3 سال کا وزیر اعظم کر دیں، یا جن کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے ان کو 3 سال کا 5 سال کا کر دیں. تو میں اس پہ دوسرے سوال جو آپ نے کیا اس پہ میں ایگری ہوں. ہمارے کرنے کرانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کرنا ہوتا کر لیتا ہے. 25 کروڑ عوام، 12.5 کروڑ رجسٹرڈ ووٹر، ٹھیک ہے، 50% تو یہی ہو گئے، آدھے تو یہیں پہ ہی ہو گئے. پھر اس کے بعد 30-40% ٹرن آؤٹ، پھر اس کا بھی 50% آپ کر لو، صحیح ہے نا. 6 کروڑ عوام نکل کے ووٹ دیتے ہیں اور 25 کروڑ عوام کا اپنے جو ہے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ان لوگوں کے حساب میں ان کے چلے جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی حکومتیں بچانی ہیں اور اپنی حکومتیں چلانی ہیں. کرنا کرانا کہیں کسی نے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. موجودہ الیکشن سے آپ مطمئن ہیں؟ سر میں نے تو نکل کے باہر لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ بھائی اپنے کیا نام ہے ووٹ دو، آپ ووٹ دینے نکلنا. میں اپنی راشن ڈرائیو بھی چلا رہا تھا، میں اپنا کاروبار بھی دیکھ رہا تھا، میں اپنا گھر بھی دیکھ رہا تھا. خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں میں بہت خوش تھا کہ لوگ نکلے، اور اب میں بہت خوش تھا. لیکن اس کے بعد میں نے چیزیں اللہ پہ چھوڑ دی. ان للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر صاحب آپ ایک تجزیہ کیا دیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ 2018 سے کتنا مختلف تھا یہ الیکشن؟ سر الیکشن تو تقریباً تھوڑا سا مجھے کوئی خاص فرق جس طرح ریزلٹس رکے. کراچی کی جو سیٹیں پہلے لی گئی تھیں وہ شاید سیٹیں پہلے اس کو RTS بنایا گیا، اب EMS بنا دیا گیا. جو سیٹیں لی گئی تھیں وہ واپس کر دی گئیں.
لیول پلینگ فیلڈ سب کو جو ہے نا جو مطالبہ تھا وہ پورا کر دیا ہے. لیکن ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایک جماعت نے بغیر کسی الیکشن کیمپین کے ایک بغیر کامیابی حاصل کی، آزادی کے بہت بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیے. نشستیں جتنی ملی وہ ایک سیکنڈری بات ہے، لیکن ووٹ اچھے خاصے. لیکن کل میں گراؤنڈ میں موجود تھا نا، اللہ کی قسم یقین کریں کہ وہ آزاد امیدوار جو ہے مجھ سے وہ سوالات پوچھ رہے تھے، میں نے کہا بھائی میں نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ کچھ تو مقافات عمل ہے جو آپ کی حکومت نے کیا وہ انہوں نے کیا. جی ڈاکٹر صاحب غری جلدی سے بتائیے کہ آر یو سیٹسفائیڈ دس الیکشن؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ویری گڈ. تھینک یو سر. بات سمپل سے یہ ہے کہ ایک محدود ٹائم میں جتنی باتیں ہو سکتی تھی وہ ہم نے باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ جمہوریت ہمارے گٹی میں نہیں ہے، اور جمہوریت کا ہم نام لیتے ہیں صرف ایک فارملٹی کے طور پر، بٹ وی ڈونٹ وانٹ جمہوریت. بلال حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.